السلام علیکم ناظرین، ہم ہمیشہ سے پڑھتے اور سنتے چلے آ رہے ہیں کہ اسرائیل کا قیام خفیہ یہودی سازشوں کا نتیجہ ہے۔ کیا اسرائیل کا قیام واقعی خفیہ یہودی سازشوں یعنی خفیہ کارروائیوں کا نتیجہ ہے، یا یہودیوں کی کھلی بدمعاشیوں کا، یا یہ کہ بر اعظم یورپ سے باہر رہنے والے اس وقت کے عام مسلمان شہری اور مسلمان حکمران اسرائیل کے قیام کی کارروائیوں سے عام طور پر لا علم رہے، یا انہوں نے جانتے بوجھتے اپنی آنکھیں اور کان بند کیے رکھے؟ آئیے اس کلیشے یعنی عرف عام سوچ کو تاریخ میں جھانک کر ثبوتوں کی مدد کے ساتھ پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین، 29 سے 31 اگست 1897 کے دوران سوئٹزرلینڈ کے شہر باسل میں پہلی صہیونی کانگریس کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ اس کانگریس میں 17 ممالک کے 208 وفود نے شرکت کی۔ قابل غور بات یہ ہے کہ اس پہلی صہیونی کانگریس میں نہ صرف یہ کہ 26 اخباری نمائندوں نے شرکت کی، بلکہ اس کانگریس کو بین الاقوامی سطح پر رپورٹ بھی کیا گیا۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اسرائیل کے قیام کی تحریک کوئی خفیہ تحریک نہیں، بلکہ یورپ سمیت دنیا بھر میں ایک جانی مانی اور مؤثر تحریک تھی۔ اتنی مؤثر کہ ہمارے اس وقت کے حکمران اس غنڈہ تحریک کے سامنے بند باندھنے میں بالکل اسی طرح ناکام رہے جس طرح 57 اسلامی ممالک کے ہمارے آج کے حکمران ناکام ہیں۔ سب کچھ جانتے بوجھتے بھی یہ فلسطینیوں کے لیے کچھ نہیں کر پا رہے۔ اس کانگریس کا انعقاد اور صدارت جدید صہیونیت یعنی قبضہ گیر سیاسی یہودیت کے بانی تھیوڈر ہرزل نے کی، جس کی خاص بات باسل پروگرام اور صہیونی تنظیم کی بنیاد رکھنا تھا۔ دوستو، باسل پروگرام دراصل صہیونی تنظیم کا منشور تھا، جس کے 4 نکات کچھ یوں تھے: صہیونی تحریک فلسطین میں یہودی کسانوں، تاجروں اور ہنرمندوں کی آباد کاری کو سراہے گی۔ 2، دوسرے ممالک کے قوانین کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام یہودی فیڈریشنوں کی مقامی یا عام گروہوں میں تشکیل کو یقینی بنائے گی۔ 3، یہودی شناخت اور یہودیت سے متعلق شعور کو لوگوں کے ذہنوں میں پختہ کرے گی۔ اس سے مراد یہ تھا کہ اس دنیا میں یہودیوں کا اگرچہ کوئی وطن نہیں ہے، مگر یہودی بھی اس دنیا میں موجود ہیں، لہٰذا ان کی موجودگی کو محسوس اور تسلیم کیا جائے۔ 4، کانگریس صہیونی مقاصد کے حصول کے لیے حکومتوں سے مالی گرانٹس یعنی مالی معاونت کے حصول کو یقینی بنائے گی۔ اسرائیل کے قیام کے 3 سال بعد 1951 میں اس منشور کو یروشلم پروگرام کا نام دے دیا گیا تھا۔ ناظرین، پہلی صہیونی کانگریس کی اہم ترین کامیابیوں میں صہیونی تنظیم کا باقاعدہ قیام، انڈیا کے RSS کے قومی ترانے وندے ماترم، جو اب انڈیا کا متوازی قومی ترانہ بھی ہے، اسی کی طرز پر ہاتھ کوہ نام کے صہیونی ترانے کی منظوری، جو اسرائیل کے قیام کے بعد اسرائیل کا قومی ترانہ بنا، جبکہ RSS اور BJP وندے ماترم کو واحد انڈین قومی ترانہ بنانے کی کوششوں میں بدستور لگی ہوئی ہے۔ پیپلز بینک کے نام سے صہیونی بینک کا قیام اور تھیوڈر ہرزل کا بطور صدر عالمی صہیونی تنظیم کا چناؤ شامل تھا۔ اس صہیونی کانگریس کے بارے میں جدید صہیونیت کے بانی تھیوڈر ہرزل نے کہا تھا کہ اگر میں اس کانگریس کا لب لباب بیان کروں تو وہ کچھ اس طرح سے ہوگا کہ میں نے آج باسل میں یہودی ریاست کی بنیاد رکھ دی ہے۔ میں اس عظیم کامیابی پر یونیورسل لافٹر یعنی آفاقی قہقہ لگانا چاہتا ہوں۔ شاید 5 سال یا آنے والے 50 سالوں میں سبھی اس حقیقت کو جان جائیں گے۔ اور پھر مسلم امہ نے تھیوڈر ہرزل کی اس مذموم خواہش اور ڈریکولائی آفاقی قہقے کو ٹھیک 51 سال بعد اسرائیل کی شکل میں حقیقت کا روپ دھارتے دیکھا، اور مسلم امہ کچھ نہ کر پائی۔ پہلی جوش کانگریس کے بعد منعقد ہونے والی دیگر کانگریسوں نے اس منشور کو عملی شکل دینے کے لیے بہت سے اداروں کی بنیاد رکھی۔ ان میں سے اہم ترین جیوش کلونیل ٹرسٹ کے نام سے پیپلز بینک کا قیام تھا، جو فلسطین پر قبضہ کرنے والی قبضہ گیر یہودیت کے فروغ کے لیے مالی معاونت کا اہم ترین اور بنیادی ذریعہ تھا۔ آج کی دنیا میں اگر کوئی بینک کسی مسلمان تحریک کے لیے غلطی سے بھی پیسے ٹرانسفر کر بیٹھے تو انہی یہودیوں کی بنائی ہوئی FATF یعنی فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس اس بینک اور مسلمان ملک پر دہشت گردی کا لیبل لگانے سے ذرا بھی نہیں چوکتی، جیسا کہ صلیبیوں اور صہیونیوں نے آج کل FATF نامی یہ تلوار پاکستان کی گردن پر بھی تانی ہوئی ہے۔ مئی 1998 میں جرمنی کے شہر کولون میں منعقد ہونے والی دوسری اور 5ویں عالمی صہیونی کانگریس میں سرزمین فلسطین پر اسرائیل کے لیے فلسطینیوں سے زمینیں خریدنے کا منصوبہ طے پایا۔ اس مقصد کے لیے جیوش نیشنل فنڈ کا قیام عمل میں لایا گیا۔ ناظرین، اسرائیل کا ڈایاسپورا یعنی اوورسیز اسرائیلیوں کا منسٹر شائع سوئٹزرلینڈ کے اسی شہر باسل میں کھڑے ہو کر 1897 میں تھیوڈر ہرزل کی جانب سے منعقد کی جانے والی پہلی عالمی قبضہ گیر یہودی کانگریس کے ٹھیک 125 سال بعد 28 اگست 2022 کو اسے خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہہ رہا تھا
کہ فلسطین سے باہر رہنے والے یہودیوں کی مدد کے بغیر اسرائیل کا قیام ناممکن تھا۔ اس موقع پر اسرائیل کے ڈایاسپورا منسٹر نے کہا کہ جس طرح اسرائیل کے پہلے وزیر اعظم ڈیوڈ بن گوریان اور امریکی یہودی لیڈر جیکب بلاسٹین کے درمیان یہ طے پایا تھا کہ امریکی یہودی اسرائیل کے اندرونی معاملات سے متصل تو رہیں گے مگر اس کے اندرونی معاملات میں کسی بھی قسم کی براہ راست مداخلت نہیں کریں گے، جبکہ بدلے میں اسرائیل امریکی اور دیگر اوورسیز یہودیوں کو اسرائیل کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور نہیں کرے گا۔ اس بات کا حوالہ دیتے ہوئے بیرون ملک مقیم یہودیوں کے وزیر شائع نے کہا کہ دنیا بھر کے یہودیوں کو چاہیے کہ وہ ڈیوڈ بن گوریان اور جیکب بلاسٹن والے معاہدے کی تجدید کریں۔ دوستو، شائع کی اس بات پر غور کریں، جس کا واضح مطلب یہ ہے کہ ماضی کی طرح آج بھی صہیونی اسرائیل کی یہ ترجیح نہیں ہے کہ دنیا بھر کے یہودی اسرائیل کی جانب ہجرت کریں، اور یہ اسی پالیسی کا پھل ہے کہ آج یوکرین میں 2 لاکھ سے بھی کم یہودی اس کے شہری ہیں، مگر اس ملک کا صدر ولادیمیر زیلنسکی اور وزیر اعظم ڈینس شمیال دونوں ہی یہودی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ محض 2.5 کروڑ یہودیوں کی بین الاقوامی کانگریس کی دنیا پر غلبے کی شیطانی پیشرفت مسلسل جاری و ساری ہے۔ ناظرین، اس سلسلے کے اگلے پروگرام میں ہم فیٹف، اقوام متحدہ اور دیگر عالمی اداروں کی طوطا چشمی اور صہیونیت کے پھیلاؤ کی پیشرفت کو کیسے روکا جائے اس پر بات کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ نگہبان۔